الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ خبر مردود کا دوسرا سلسلہ الطعن فی بعض رواتی ہی یعنی راویوں کے اندر جو نقص ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور چند ایک کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے مخالفت الثقات کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیان کرنے میں جو معتبر راوی ہیں ان سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت الثقات کی جو علماء نے تقسیم کی ہے، جو بیان کی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے مدرج۔ مدرج کا مطلب یہ ہے کہ ان يدخل الراوی فی الروایہ، کہ راوی حدیث کے اندر کسی بات کا اپنی طرف سے اضافہ کر دے، یعنی راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہو لیکن وہ حدیث میں کسی کلام کا اضافہ کر دے، اس کو مدرج کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم ہے مخالفت الثقات کی الخبر المقلوب، یعنی وہ حدیث جو الٹ پلٹ دیا گیا ہو، جس کی ترتیب ٹھیک نہ ہو، یعنی جیسی ہونی چاہیے حقیقت میں حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے من قلب بعض لفظه على راو فتغیر معناه، یعنی مخالفت الثقات کی دوسری قسم یہ ہے کہ راوی حدیث بیان کرتے وقت الفاظ کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو علماء نے تعریف کی ہے من قلب بعض لفظه على راو فتغیر معناه، کہ راوی حدیث بیان کرتے وقت بعض الفاظ کو الٹ پلٹ دے جس کی وجہ سے معنی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے مخالفت الثقات کی ایک قسم اور ہے جسے المزید فی متصل اسانید کہتے ہیں، یعنی متصل اسانید یعنی سندیں جو ایک دوسرے سے راوی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران راوی کوئی سند بیان کرتے وقت درمیان میں کسی اور راوی کا نام لے لیتا ہے، کسی اور راوی کا نام لے لیتا ہے جو در حقیقت سند میں موجود نہیں ہوتا، در حقیقت وہ سند میں موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے راوی کا نام لیتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو کہتے ہیں المزید فی متصل الاسانید هو ما كانت المخالفۃ فیہ بزیادۃ راو فی اثناء السند ظاہرہ الاتصال۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ المزید فی المتصل اسانید اس کو کہتے ہیں جس میں راوی درمیانی سند میں کسی راوی کا اضافہ کر دے اس طور پر کہ وہ بظاہر متصل نظر آ رہا ہو، تو اس کو المزید فی متصل اسانید کہتے ہیں۔ یہ مخالفت الثقات کی تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے المضطرب یا المضطرب، کہتے ہیں ما روی علی اوجہ مختلفہ۔ مضطرب اس حدیث کو کہتے ہیں جو مختلف طریقوں سے یعنی مختلف سندوں سے وہ حدیث مروی ہو، اور کہہ رہے ہیں متساویۃ فی القوہ، اور یہ قوت میں برابر ہو، یعنی ایک حدیث مختلف سندوں سے وہ حدیث مروی ہو، لیکن کیا ہے
اور قوت میں وہ دونوں برابر ہوں، لیکن ان دونوں میں یعنی یا ان تمام روایتوں میں آپس میں تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، اس روایت کو مضطرب یا مضطرب کہتے ہیں۔ تو مخالفت الثقات کی پہلی قسم ہے مدرج، جس میں یہ کہ راوی اپنی جانب سے کوئی چیز اضافہ کر دیتا ہے، کلام کا اضافہ کر دیتا ہے۔ خبر مقلوب یعنی وہ ہے جس میں راوی بعض کلمات کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، جس سے حدیث کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ المزید فی متصل اسانید، یہ مخالفت الثقات کی تیسری قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ راوی حدیث کو بیان کرتے وقت کسی راوی کا اضافہ کر دیتا ہے درمیانے سند میں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ متصل ہے جبکہ وہ اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھی شکل ہے المضطرب، جسے میں نے بتایا ہے کہ جو مختلف طرقوں سے، مختلف سندوں سے وہ حدیث مروی ہوتی ہے، اور یہ حدیثیں باہم قوت میں برابر ہوتی ہیں، لیکن ان تمام میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ سب کے سب مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قسم اور ہے، پانچویں قسم المصحف۔ مصحف کہتے ہیں ہوا ما كانت المخالفت فیہ بتغییر حرف فاکثر بالنسبۃ الی النقط مع بقاء صورت الخط، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، سند بیان کر رہا ہوتا ہے یا متن بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن درمیانے سند یا درمیانے متن میں وہ کوئی لفظ ہوتا ہے اور لفظ کو بدل دیتا ہے۔ لفظ کو کیسے بدلتا ہے؟ یعنی اس کا نقطہ اگر با ہے تو نون بنا دیتا ہے، نون ہے تو با بنا دیتا ہے، تو نقطے میں تبدیلی کر کے وہ لفظ کو بدل دیتا ہے، لیکن لفظ کا جو شکل ہوتا ہے وہ بعین ہی وہ باقی رہتا ہے۔ مصحف یعنی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حدیث کو بیان کرے، سند کو بیان کرے، متن کو بیان کرے، لیکن لفظ کو بدل دے۔ لفظ کو بدلنے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں لفظ کا جو شکل ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن اس میں نقطے کی ہیر پھیر ہوتی ہے، اور نقطے کی ہیر پھیر کی وجہ سے وہ لفظ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مخالفت الثقات کی ایک قسم اور ہے، پانچویں قسم، جسے المحرف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ راوی حدیث کو کہتے ہیں ہوا ما كانت المخالفت فیہ بتغییر حرف فاکثر بالنسبۃ الی الشکل مع بقاء صورت الخط، یعنی یہ کہ راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے سند میں یا متن میں، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ جو لفظ کا جو شکل ہے وہ تو بعین ہی باقی ہوتا ہے، لیکن حرف میں تبدیلی کر دیتا ہے، حرف میں تبدیلی کرتا ہے، اس کو محرف کہتے ہیں۔ اور تو یہ کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ نمبر ایک مخالفت الثقات کی پہلی قسم مدرج، دوسری الخبر مقلوب، تیسری قسم ہے المزید فی متصل اسانید، چوتھا ہے المضطرب، پانچواں ہے المصحف، اور چھٹا ہے المحرف۔ اب انشاءاللہ ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی قسم میں نے یہ بتائی ہے کہ مدرج کسے کہتے ہیں۔ مدرج کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے طرف سے کسی کلام میں اضافہ کرے۔ اس کی چار نوعیتیں عبد المحسن حمد العباد وغیرہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلا یہ کہ راوی کسی حدیث کو بیان کرے، راوی کے پاس کوئی حدیث ہے اور وہ حدیثیں دو سند سے، دو الگ الگ سند سے مروی ہے، تو راوی کیا کرتا ہے کہ پہلے سند سے جو حدیث مروی ہے اس کے سند کو لیتا ہے اور جو دوسری حدیث ہے اس کے متن میں ملا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری حدیث ہے اس کا متن لیتا ہے اور اس کو پہلے حدیث کے سند میں ملا دیتا ہے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے کے دوران وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثیں ہیں، دو الگ الگ سند سے مروی ہے، تو اس کی سند اس میں لگا دیا، اس کی سند اس میں لگا دیا۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سندوں کو ملا کر کے وہ ایک خاص سند ترتیب دیتا ہے، پھر اس طریق پر وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ تو یہ قسم۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ان یکون عندہ متن الاسناد الا طرفا منہ، مطلب یہ کہ راوی کے پاس ایک حدیث ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، اس کا صرف اخیر کا جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ دوسری سند کے ساتھ وہ حدیث مکمل طور پر وہ روایت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ حدیث اس سند کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اور اس میں پہلی حدیث میں جو ٹکڑا ہوتا ہے
وہ ٹکڑا یہاں غائب نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو وہ پہلی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ٹکڑا وہاں ناقص ہوتا ہے اس کو اس حدیث سے لے کر کے اس میں ملا دیتا ہے. تو یہ دو شکلیں ہوئیں. اسی طریقے سے جو تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ ان يسمع الخبر عن شیخہ، کہ راوی کوئی حدیث کو اپنے شیخ سے سنتا ہے سوائے اس کے ایک ٹکڑے کے. فَيَسْمَعُهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ، پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پھر راوی کسی واسطے سے، یعنی اپنے اور اپنے استاذ کے درمیان کوئی ایک اور شخص ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ حدیث سن رہا ہوتا ہے مکمل طور پر. یعنی پہلے والے میں راوی اپنے استاذ سے روایت کر رہا ہوتا ہے سوائے ایک ٹکڑے کے، لیکن جو دوسری حدیث جب وہ کسی واسطے کے ذریعے سے اپنے استاد سے سن رہا ہوتا ہے تو اس حدیث کو مکمل بیان کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس واسطے کو جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو حذف کر کے وہ حدیث مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے. یہ تیسری قسم ہوئی. چوتھی شکل یہ ہے کہ راوی حدیث کو ایک جماعت کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے. ایک جماعت مختلف لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن مختلف لوگوں سے وہ حدیثیں بیان کرتے وقت ان تمام لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات کی نوعیت کو واضح نہیں کرتا ہے اور اس کو بیان کر دیتا ہے. تو یہ چار شکلیں ہوئی ہیں. پہلی شکل یہ کہ راوی کے پاس دو حدیثیں ہیں دو الگ الگ سندوں کے ساتھ، تو دونوں کو ایک دوسرے کی سند دے دیتا ہے اور حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ان دونوں سندوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ایک نیا سند وہ تیار کرتا ہے پھر اس سے حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری شکل یہ ہے کہ راوی کے پاس دو حدیثیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک ٹکڑا ایک حدیث میں کم ہوتا ہے، ایک اس کا ایک حصہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جو دوسری حدیث ہوتی ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو وہ اس ٹکڑے کو مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے بغیر وضاحت کے. تیسری شکل یہ ہے کہ راوی اپنے استاد سے کوئی حدیث مکمل طور پر بیان کرتا ہے سوائے اس کے اخیر کنارے کے، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی کسی واسطے کے ذریعے سے اپنے استاد سے روایت کر رہا ہوتا ہے اسی حدیث کو مکمل. تو جو واسطہ درمیان میں آ کر کے مکمل روایت بیان کر رہا ہوتا ہے اس واسطے کو وہ حذف کر دیتا ہے اور حدیث کو مکمل بیان کرتا ہے. چوتھی شکل یہ ہے کہ راوی ایک حدیث کو مختلف جماعتوں سے مختلف گروہوں سے وہ سنتا ہے، لیکن ان کے آپس میں درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں، چاہے الفاظ کو نوعیت کو لے کر کے ہوں یا حدیث کی شکل میں ہو، لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتا ہے. تو اس کو کیا کہا جا گیا؟ تو یہ مدرج کی شکلیں ہیں. مدرج کا مطلب یہ ہے کہ راوی حدیث میں چاہے سند ہو یا متن ہو، سند اور متن کے درمیان وہ اپنی بات کو درمیان میں ڈال دیتا ہے، جس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور راوی کے کا کلام کیا ہے. تو اس کی کل چار شکلیں تھیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. یہاں پر ہم مثال دے رہے ہیں کہ مدرج المتن کی، یعنی ادراج جو ہوتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ درمیان سند میں بھی ہوتا ہے، درمیان حدیث میں بھی ہوتا ہے، اخیر حدیث میں بھی ہوتا ہے اور شروع کی روایت میں بھی ہوتا ہے. تو پہلی مطلب شروع کی روایت میں بھی ادراج ہوتا ہے. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 165 ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ کہتے ہیں اسبغوا الوضو کہ اچھے طریقے سے مکمل طور پر وضو کرو. کہہ رہے ہیں فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویل للعقاب من النار کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو یہاں اسبغوا الوضو یہ قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ بلکہ راوی کا ہے. اور فإن ابا القاسم قال ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار یہ ٹکڑا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ادراج یعنی راوی کلام کو درمیانے سند میں بھی داخل کر دیتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 3 ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائے ایام میں نبوت کے بالکل پہلا حصہ جو شروع کا حصہ ہے یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں وَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ الْحِرَاءِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے فَيَتَحَنَّثُ
پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. قال تو انہوں نے درمیانے ہی سند میں یعنی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا التحنث التعبد، یعنی تحنث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التعبد. روایت اور لمبی ہے لیکن یہاں جہاں تحنث کا لفظ آتا ہے وہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحنث کی وضاحت کرتی ہیں. تو کبھی کبھار میں نے بتایا کہ مدرج جو ہوتا ہے یہ حدیث کے شروع میں بھی ہوتا ہے. اس کی مثال میں نے بتائی جیسے اسبغوا الوضوء، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. اسی طریقے سے درمیانے سند میں بھی ہوتا ہے، حدیث میں ہوتا ہے. جیسے اماں عائشہ کی یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے کہ وکان یلحق بغار الحراء فتحنث فی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کو جاتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو یہاں تحنث کا مطلب کیا ہے؟ تعبد. اماں عائشہ نے درمیان میں ہی اپنا کلام پیش کر دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ادراج یعنی راوی اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کرتا ہے تو وہ حدیث کے اخیر میں بھی ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ان امتی یدعون الی یوم القیامہ، کہ میری امت کے لوگ یہ قیامت کے دن بلائے جائیں گے غرن محجلین من آثار الوضوء، غرن محجلین من آثار الوضوء، کہ ان کا قیامت کے دن وہ اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ اور پیر اور ان کے چہرے یہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. تو پھر کہتے ہیں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تو تم میں سے جو چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روشنی کو یعنی اپنے چہرے کی چمک کو، اپنے ہاتھ اور پیر کی چمک کو وہ اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، فَلْيَفْعَلْ، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 136 ہے. تو اس میں فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، تو یہ جو کلمات ہیں یعنی تم میں سے جو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اتنی ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پیر اور ان کے چہرے وضو کے مارے، وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو اس کے بعد راوی کا اپنا اضافہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے، دراز کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو یہ کلمہ راوی کا اپنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ادراج کہتے ہیں کہ راوی کا اپنی طرف سے حدیث میں کلام کا اضافہ کرنا، اور یہ 3 طرح سے ہوتا ہے. میں نے متن کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ادراج ہے وہ کیسے جانا جاتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راوی خود بتا دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راوی خود اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلام کی اضافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا محال ہوتا ہے. جیسے اسبغوا الوضوء، اسبغوا الوضوء فإن ابا القاسم. اب یہ جو ٹکڑا ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا محال ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو ادراج کی 3 شکلیں ہوتی ہیں متن میں، ابتدا میں، درمیانے سند میں، درمیانے حدیث میں، اور اخیر میں. اس کی مثال دے کر کے آپ کو سامنے وضاحت کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کیسے جانا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ راوی خود اس کی وضاحت کرے. جیسے حضرت اماں عائشہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا وَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ الْحِرَاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاتے تھے اور وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور وہاں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. پھر کہا التحنث التعبد، یعنی تحنث کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر کے عبادت کیا کرتے. تو انہوں نے لفظ کا معنی بتلانے کے لیے ایسا کیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ راوی خود صراحت کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت کرنا محال ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ راوی نے اپنی طرف سے یہ بات داخل کی ہے. اسی طریقے سے ایک شکل میں نے بتائی تھی مقلوب. مقلوب کا مطلب یہ ہے کہ من قلب بعض لفظه علی راوin، مقلوب وہ ہے کہ جس کے بعض کلمات راوی پر الٹ پلٹ جاتے ہیں، یعنی راوی اس کو بدل دیتا ہے، فتغیر معناہ، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام سب سے زیادہ حماد ابن عمرو النصیبی ایک شخص ہیں اور راوی ہیں، یہ کام وہ بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی حدیثوں میں خوب الٹ پلٹ
کر دیتے تھے روایات میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، اذا لقیتم المشرکین فی طریق فلا تبدؤوہم بالسلام، اذا لقیتم المشرکین فی طریق، کہ جب تم مشرکوں سے ملو کسی راستے میں تو انہیں سلام میں پہل نہ کرو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حماد ابن عمرو، یہاں حماد ابن عمرو یہ اعمش سے روایت کر رہے ہیں، اور اعمش یہ ابی صالح اور ابو صالح یا ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے یہ حماد جو عمرو سے روایت کر رہے ہیں، حماد ابن عمرو جو اعمش سے روایت کر رہے ہیں، اور اعمش ابی صالح سے، جبکہ وہ ابو صالح نہیں ہے بلکہ وہ سہیل بن ابی صالح ہیں، سہیل بن ابی صالح ہیں۔ تو انہوں نے یعنی حماد ابن عمرو نے اس کو بدل دیا، کیا کر دیا؟ اس کو بدل دیا، اس کو پلٹ دیا، اور اس وجہ سے شبہ ہوا۔ تو یہ مقلوب کی مثال ہوئی۔ مقلوب کا مطلب یہ ہے کہ راوی بعض کلمات کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سہیل بن سند کے درمیان کیا ہے؟ حماد ابن عمرو عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، حالانکہ سند ایسی ہونی چاہیے حماد ابن عمرو عن الاعمش عن سہیل بن ابی صالح، تو انہوں نے سہیل کا لفظ ہٹا کر کے ابی صالح، سہیل بن ابی صالح، تو انہوں نے بدل دیا۔ اس طریقے سے حدیث کا معنی مفہوم بدل گیا۔ تو یہ روایت اس طریقے سے تھی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ متن کے درمیان راوی کا جو نام ہوتا ہے، راوی کا نام جو ہوتا ہے یا کسی فرد کا نام ہوتا ہے، اس کے نام میں بھی مقلوب ہوتا ہے، یعنی جو آگے ہونا چاہیے اسے پیچھے، جو پیچھے ہونا چاہیے اسے آگے کر دیں۔ جیسے کعب بن مرہ ہے، حالانکہ کیا ہے؟ وہ مرہ بن کعب ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو الٹ پلٹ دیا جاتا ہے۔ تو مقلوب اسے کہتے ہیں کہ جس میں یہ کہ راوی کوئی بات اپنی راوی بعض کلمات کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، جس سے حدیث کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے آپ کو سامنے بتایا۔ اسی طریقے سے متن میں بھی کبھی الٹ پلٹ ہوتا ہے، متن میں بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، وہ تو سند کی بات تھی، اور متن کی مثال دیکھیں۔ جیسے بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور 660 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ کرے گا، فی ظلہ، جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل، وہ شخص، وہ امام، وہ حکمراں جو انصاف کرتا ہے۔ دوسرا ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا آدمی وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ ورجل تحابان فی اللہ، تحابان فی اللہ، تو ایک تو وہ آدمی ہے تحابا، رجلانی تحابا فی اللہ، تو 2 آدمی آپس میں اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہوں، اور وہ جب اکٹھا ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے اکٹھا ہوتے ہیں، اب جب جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی جدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے رجل دعتہ امرأۃ، کہ ایک آدمی وہ ہو جس کو کسی عورت نے، کسی مالدار عورت نے زنا کی ترغیب دی اور اسے بلایا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر کے اس کی دعوت کو وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی وہ بھی ہے رجل تصدق بصدقۃ، کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے فاخفاها، اسے چھپا لیتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یعنی ایسے ہی چھپا کر کے دیتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ حتی فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، تو بدل کیا دیا گیا؟ حتی لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، یعنی یہ کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے داہنا ہاتھ نہیں جانتا ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے کہ دائنے ہاتھ نے کیا دیا ہے وہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو کبھی کبھار میں نے بتایا کہ جہاں جو لفظ میں جو تبدیلی ہوتی ہے، کبھی سند میں بھی ہوتی ہے اور کبھی
متن میں بھی ہوتی ہے. تو سند کی مثال دے کر کے میں نے آپ کو بتایا اور متن کی مثال دے کر کے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اسی طریقے سے المزید فی متصل اسانید، المزید فی متصل اسانید کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ روایت ہوتی ہے جس میں راوی کسی بات کو بیان، یعنی درمیان سند میں کسی راوی کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، کسی راوی کو اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ ہاں سب میں اتصال ہے، حالانکہ اس سند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اضافہ کوئی راوی اگر معتبر آدمی ہے، ثقہ ہے اور اتنا زیادہ ماہر ہے، اگر وہ روایت کر رہا ہے یعنی کسی آدمی کا اضافہ کر رہا ہے تو اس کا تو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر کسی ضعیف شخص کی طرف سے ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیں ایک مثال ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید بن جابر سے، وہ بسر بن عبید اللہ سے، اور وہ ابو ادریس الخولانی سے، اور وہ واصلہ بن اسقا سے، اور وہ ابی مرشد الغنوی جو صحابی رسول ہیں ان سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجلسوا علی القبور، کہ تم قبروں پر نہ بیٹھو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ ہی اس کی طرف تم نماز منہ کر کے نماز پڑھو. یہ روایت اس میں کیا کیا ہے، ابن المبارک جو ہیں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، عن ابی ادریس الخولانی. یہ اس سند میں نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن مبارک نے ان کو اس میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ وہ اس سند میں نہیں تھے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی متقن راوی ہے، ٹھوس راوی ہے، اور وہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، اگر کوئی ضعیف کر رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو المزید فی متصل اسانید کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ راوی اپنی طرف سے سند میں کسی شخص کا نام کا اضافہ کر دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے سنا ہے جبکہ اس کا اس سے سند سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کی مثال میں نے آپ کو سامنے بیان کر دی. اسی طریقے سے الاضطراب، یعنی مخالفت الثقات کی ایک قسم یہ تھی اضطراب کہتے ہیں کہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہو، مختلف سندوں سے مروی ہو اور سب آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہوں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، پھر یہ کہ لیکن وہ قوت میں بھی یعنی طاقت و قوت میں بھی وہ برابر ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی کوئی حدیث ہے وہ بخاری کی ہے، کوئی حدیث ہے اسی کے بالکل اپوزٹ ہے وہ بھی بخاری میں ہے، تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے احرام کے متعلق روایات، یعنی کتاب الحج میں عام طور پر یہ بہت معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا ہے، حج قران کیا ہے. لیکن بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھا، بعض روایت میں حج تمتع کیا، بعض روایات میں حج قران کیا. حالانکہ یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کیا کیا ہے، حج قران کیا ہے. تو ان تمام روایات کو تطبیق کی صورت یہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو تطبیق دی جاتی ہے. تو یہ اضطراب کی میں نے معمولی مثال دے کر کے آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ حدیثیں ایک ہی سند بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف طرق سے مروی ہوتی ہے اور اس میں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ ہوتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ احرام کی جو روایتیں ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق جو روایتیں ہیں، بعض میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا، بعض میں یہ ہے کہ حج تمتع کیا، بعض میں یہ ہے کہ حج قران کیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے. تو اضطراب کی روایات ایسی ہوتی ہیں، بسا اوقات ان میں تطبیق دی جاتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں تطبیق نہیں دی جا سکتی ہے مشکل ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے مخالفت الثقات کی ایک قسم یہ ہے کہ راوی جو ہے درمیانے سند یا متن کے اندر جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، اس میں تبدیلی اس کا جو لفظ ہے وہ اس لفظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن شکل جو ہوتی ہے اس کا عنوان موجود ہوتا ہے نقطے کی ہیر پھیر کی وجہ سے. تو اس کو مصحف کہتے ہیں. اس کی مثال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال. یہ بالکل بہت مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2582 ہے. وہ کہتے ہیں من صام رمضان،
ثم ست من شوال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اس روایت میں ثم ست من شوال ہے، ستن کو راوی نے کیا کہہ دیا؟ شیئن سے بدل دیا، شیئن، ستن تھا شیئن، تا کا نقطہ اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا، اور سین جو بغیر نقطے والا سین ہوتا ہے اس کو 3 نقطہ دے دیا، اس طریقے سے شیئن ہو گیا۔ تو کبھی کبھار یہ سند میں بھی ہوتا ہے اور متن میں بھی ہوتا ہے، تو میں نے سند کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے جو دوسری شکل ہے اس کو کہتے ہیں المحرف۔ محرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں راوی لفظ کو بدل دیتا ہے، اس کی شکل جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن یہاں تبدیلی جو ہوتی ہے نقطوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ حرف کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حرف کی مثال جیسے سند میں ہے عقیل ہے، لفظ عقیل ہے لیکن کبھی کبھار اس کو راوی عقیل پڑھ دیتا ہے، عقیل ہے لیکن وہ اس کو عقیل پڑھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تحریف کبھی کبھار متن میں بھی ہوتی ہے، جیسے رومیہ ابی یوم الاحزاب فی اکھلا، یہ روایت یعنی احزاب کے دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی تھی، تو اس روایت میں جو ابی ہے یہ ابی بن کعب ہے، لیکن غندر ایک راوی ہیں انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ابی کہہ دیا۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، تو انہوں نے روایت کیا کہ رومیہ ابی یعنی میرے والد کو تیر لگا، حالانکہ جابر بن عبداللہ یعنی صحابی رسول کے جو والد تھے وہ اس سے پہلے احزاب سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی جنگ احد میں، تو وہیں وہ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو اگر یہ ابی کہہ رہے ہیں تو یہ ابی صحیح نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 2207 نمبر کی روایت، جسے ہم اور آپ محرف کہتے ہیں۔ تو محرف میں کیا ہوتا ہے؟ راوی لفظ کو بدل دیتا ہے حرف میں تبدیلی کر کے، لفظ کو بدل دیتا ہے حرف میں تبدیلی کر کے، لیکن اس کا جو شکل ہے یعنی جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ وہی موجود ہوتی ہے۔ جیسے ابیو تھا تو ابی بھی ویسے لکھا جائے گا، عقیل ہے عقیل بھی ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ مصحف وہ ہوتا ہے جس میں راوی لفظ کو بدل دیتا ہے۔ لفظ کیسے بدلتا ہے؟ اس میں نقطے کی ہیر پھیر کی وجہ سے، نقطے کی ہیر پھیر کی وجہ سے، لیکن وہ شکل وہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، ستن سین تا الف، لیکن راوی نے کیا کیا؟ سین تھا اس کو 3 نقطے دے دیے، تا کا نقطہ نیچے اٹھا کر رکھ دیا، شیئا من شوال یعنی شوال کے کچھ روزے رکھے، اس طریقے سے بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے یہ بتایا تھا المزید فی متصل الاسانید، یعنی یہ کہ راوی کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اور راوی حدیث بیان کرتے وقت وہ کسی راوی کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ سند میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر راوی اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے اور وہ کسی متقن راوی، کسی ٹھوس راوی کی طرف سے ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور ضعیف کی طرف سے ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر کے بتایا تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ روایت کرتے ہیں، کس سے؟ عبداللہ بن مبارک عبد الرحمن بن یزید بن جابر، وہ بسر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ادریس الخولانی سے، حالانکہ ابو ادریس الخولانی اس روایت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک اور بتایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے محرف کی ہو گئی مسترب، اور المزید فی الخبر المقلوب یعنی خبر مقلوب کی مثال دے کر کے میں نے اس کو آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ اس طریقے سے مدرج کی 4 قسمیں ہیں اور اس کو بھی واضح کیا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ جانا ہے کہ مخالفت الثقات کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدرج، الخبر المقلوب، المزید فی متصل اسانید، المسترب، المصحف اور المحرف۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ مدرج کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ ادراج یہ متن میں بھی ہوتا ہے، سند میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے واضح کیا تھا۔ تو یہ آج کے درس میں ہماری جو بات ہوئی ہے وہ کل 8 جو اسباب ہوتے ہیں احادیث کو رد کرنے کے لیے، اس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 اور اسباب رہ گئے ہیں، اس کے متعلق بات ہوگی، اور باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔